سامعین، ابھی آپ نے ایک کلپ سماعت فرمایا جس میں ایک رافضی شخص جنگ جمل بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جس طریقے سے جنگ جمل کو بیان کیا اور حادثہ جمل کو جنگ کا نام دے کر حضرت علی کی طرف کہا کہ ان کی تلوار ذوالفقار نے یہ بہت ہی خیر والا عمل کیا، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی جلد بیان کریں گے کہ آیا حضرت علی اس واقعہ جمل پر راضی تھے؟ کیا آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو استعمال کیا یا اس نے جھوٹ بولا؟ بے شک اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، ایسا کچھ نہ ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا ہم وہ عنوان آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے صرف اس بندے کے اس جملے پر گرفت کرنی ہے جو کہ یہ بیان کر رہا ہے کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتن الا علی، کہ تلواروں میں ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں اور جوانوں میں علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے۔ آج ہم نے اس جملے کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ جملہ کہاں تک درست ہے۔ محترم سامعین، یہ میرے سامنے طریق الاسلام نامی ایک ویب سائٹ کھلی ہے جہاں پر اس بات کا جواب دیا گیا ہے۔ ہم وہاں سے پڑھ کر آپ کے سامنے عنوان عرض کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر سوال یہ قائم ہوا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے احد کے دن آسمانوں سے یہ جملہ بولا تھا کہ تلواروں میں سے کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے اور جوانوں میں کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ ما صحت حدیثی یوم احد کے دن یہ جو کلمات ہیں ان کی صحت کہاں تک درست ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نادا فی السماء آسمانوں میں ندا کی تھی۔ تو آگے چل کر کہتے ہیں کہ لہٰذا یہاں پر علمی اعتبار سے بحث ہونی چاہیے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ موضوع ہے۔ اگر یہ جملہ موضوع ہے فَإِذَا كَانَ مَوْضُوعًا تو پھر کیوں کر ذکر حسان بن ثابت فی قولہ، حسان بن ثابت نے بھی اپنے شعر کے اندر انہوں نے بھی اس جملے کو استعمال کیا ہے، جس طرح کہ حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے جبریل نادى معلنا والنقل ليس بمنجلي والمسلمون قد احدقوا حول النبي المرسل لا سيف الا ذو الفقار ولا فتن الا علی۔ آگے چل کر سائل کہہ رہا ہے کہ هل ان حسان بن ثابت قد كذب وهو شاعر رسول، کیا حسان بن ثابت نے بھی جھوٹ بولا؟ وہ شاعر رسول ہیں۔ قد افترى بذلك من جاء بعد حسان، یا پھر کسی نے حضرت حسان بن ثابت کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ محترم سامعین، سوال یہ قائم ہوا ہے کہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے آیا یہ جملہ احد کے دن جبریل علیہ السلام نے بولا؟ اگر آپ کہیں کہ انہوں نے نہیں بولا تو پھر یہ جملہ حسن بن ثابت کے شاعری میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے کیسے بولا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بولا تو گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ موضوع ہے، اس میں جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ آپ تحقیق کر کے ہمیں اس کا جواب دیں۔ تو نیچے اس کا جواب لکھا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد فإن حدیث لا فتى الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ جواب یہ دے رہے ہیں آگے سے کہ تلواروں میں کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے اور جوانوں میں کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ لا اصل لا، کہتے ہیں کہ اس جملے کی یا اس حدیث کی کوئی اصل نہیں آئی۔ رواہ الحسن بن عرفہ فی جزئہ، حسن بن عرفہ نے اس کو اپنی جز میں نقل کیا، جبکہ اس جملے میں اس کو نقل کرنے میں وفیہ سعد بن طریف، اس میں سعد بن طریف آ رہے ہیں جو کہ متہم بالوضع، جو اپنی طرف سے باتیں بنانے میں متہم ہیں۔ فہو من الاحادیث المقصوبۃ باتفاق اہل العلم بالحدیث، لہٰذا یہ جملہ بالاتفاق اہل محدثین جو ہیں، محدثین اہل علم، ان کے نزدیک بالاتفاق یہ جملہ مکذوبہ ہے۔ جس طرح کہ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے جلد 5 صفحہ 70 پر اس کو ذکر کیا، اور اسی طرح یہ بات العالی میں جلد 1 صفحہ 333 میں ہے۔ اسی طرح یہ بات تنزیہ الشریعہ المرفوعہ میں عن الاخبار الشنیعہ الموضوعہ میں کی جلد 1 صفحہ 385 میں ہے۔
اسی طرح الفواد المجموعہ صفحہ 371 وغیرہ میں ہے۔ قال ابن الجوزی فی کتابہ الموضوعات، ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب الموضوعات میں یہی قول جلد 1 صفحہ 382 پر کیا ہے کہ اس جملے کی کوئی اصل موجود نہیں، یعنی کہ یہ جملہ کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کی کوئی اصل موجود نہیں، یہ جملہ موضوع ہے، منگرت ہے۔ ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ والمتہم بہ عیسیٰ بن مہران، عیسیٰ بن مہران بات بنانے میں متہم ہے۔ ابن عدی نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے موضوع باتیں بیان کی جاتی ہیں اور رافضی ہونا ان کا پیشہ تھا۔ وقد روا ابو بکر مردوی من حدیث یحییٰ بن سلمۃ بن کہیل عن ابی عن اکرمۃ عن ابن عباس، اور ابو بکر مردوی نے اس حدیث کو جو یحییٰ بن سلمہ بن کہیل اپنے والد اور اکرمہ اور ابن عباس کے واسطے سے ذکر کیا ہے، تو اس میں ابن بجیر نے کہا ہے کہ یہ اس سند میں جو یحییٰ بن سلمہ ہیں لیس ممن یکتب حدیث، یہ جو بندہ ہے یہ اتنی لیاقت نہیں رکھتا کہ اس سے حدیث لے کر لکھی جائیں، حدیث اس سے لے کر لکھی جا سکیں، اتنی اس میں اندر قوت اس بندے کے اندر نہیں ہے۔ اور یحییٰ بن معین نے فرمایا ہے کہ لیس بشیء، یہ بندہ ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز لی جا سکے، بالکل گپی بندہ ہے۔ اور امام نسائی نے فرمایا ہے کہ متروک الحدیث، یہ اپنی طرف سے حدیثیں باتیں بناتا اور لوگوں میں چھوڑ دیتا تھا۔ ابن مردوی نے من حدیث عمار بن اخت سفیان عن طریق الحنظلی عن ابی جعفر محمد بن علی کے واسطے سے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سند کے متعلق دارقطنی نے فرمایا ہے کہ عمار اس میں جو راوی آ رہا ہے وہ متروک راوی ہے۔ یاد رہے کہ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے یہ بات ذکر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بھی جھوٹی ہے کہ یہ کہنا کہ روئے زمین پر ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار جو تلوار تھی یہ ابو جہل کی تھی، جو کہ بدر کے دن مسلمانوں کو بطور غنیمت میں حاصل ہوئی۔ اور یہاں سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے ان ھذا الحدیث من وضع الشیعۃ الروافد، کہ یہ جملہ جو ہے رافضی شیعوں نے گھڑا ہے اور یہ رافضی شیعوں کا ہی گھڑا ہوا جملہ ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کما فی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ 384-385 میں آپ فرماتے ہیں کہ ومما یدل علی بطلانہ، کہ اس جملے کو باطل کرنے، اس کے بطلان ہونے پر دلیل یہ ہے کہ انہ لو نودی بہذا من السماء فی بدر لسمعہ الصحابۃ الکرام، اگر بدر کے دن آسمانوں سے کوئی ایسی ندا آئی ہوتی تو ضرور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس ندا کو سنتے، اور پھر وہ ائمہ فخام اس کو نقل کرتے، بڑے بڑے بزرگ اس بات کو نقل کرتے، اور یہ نقل در نقل ہم تک یہ باتیں پہنچتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور اس کو فرشتوں کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے آج تک، لہٰذا نقلی طور پر تو یہ ثابت نہیں ہو سکا، اور عقلی طور پر بھی یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اتنا یہ ہے کہ اس بات کو ابن مرزوق نے اور ان کی مطابقت میں قسطلانی نے اپنے مواہب میں اس کو ذکر کر دیا تھا۔ جہاں تک حسن بن ثابت کا اپنے قصیدے میں اس کا ذکر ہے، تو جواب اس کے متعلق الدرر الفرید و بیت القصید میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کان ذوالفقار سیف العاص بن منبہ بن الحجاج السہمی، یہ ذوالفقار جو تلوار تھی یہ سیف عاص بن منبہ بن حجاج سہمی کی تلوار تھی۔ اس بندے کو فقاتلہ علی علیہ السلام یوم بدر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی، اور وہ ذوالفقار تھی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے دی تھی۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ محترم سامعین، آج ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس جملے پر کی ہے، اس بندے کے پہلے جملے پر جو اس نے کہا
کہ لا فتن الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یاد رکھیے گا کہ یہاں پر عقلی اور نقلی جو علماء کی گفتگو تھی ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم اپنی طرف سے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ کہ جوانوں میں کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جوان پوری امت میں نہیں ہے، پھر ان کے بعد عمر جیسا جوان امت میں نہیں، پھر ان کے بعد عثمان جیسا نہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر صرف حضرت علی کو مخصوص کرنا اور کلمہ استثنائیہ کے ساتھ سب کی نفی کر دینا، یہ بالکل عقلی اور نقلی اعتبار سے غلط ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت وہی ہے جو ہم نے عرض کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب یہاں پر اگلا جملہ جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لا سیف الا ذوالفقار، تلواروں میں کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ بدر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کافر کو مارا تھا اس کے ہاتھ سے اس تلوار کو لیا، تو یہ حضور کی بارگاہ میں لائے اور حضور نے اس کو ابتداً اپنے پاس رکھا، بعد میں حضرت علی کو ہی واپس کر دیا، کیونکہ یہ رواج تھا اس وقت اور یہ شرعی طور پر بھی بالکل ایک قانون بن گیا کہ جو مجاہد جس کو قتل کرے گا اس کا جتنا سامان ہوتا ہے غنیمت کے اعتبار سے اس مجاہد کو مل جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تلوار ملی۔ اب اس تلوار سے تو مضبوط وہ تلوار ہے جس سے حضرت علی نے بدر میں جہاد فرمایا، اس تلوار سے مضبوط تو وہ تلوار ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا۔ پھر صرف اس تلوار کو مخصوص کرنے کا کیا معنی؟ لہذا ثابت ہوا کہ یہ جملہ روافض نے اپنی طرف سے گھڑا، اور ان کے گھرنے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، شیخین کریمین ابو بکر و عمر، عثمان، ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی حق گوئی بے باکی، ان کا نڈر، ان کا طاقتور، ان کے جہاد، ان کے جذبے، ان کے جو بھی انہوں نے دین اسلام کے لیے محنتیں کیں، اعلائی کلمت الحق بلند کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کیں، وہ کسی تک پہنچ نہ پائیں، اور ایسی باتیں مشہور کر دی جائیں جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سب کچھ کیا تھا۔ حالانکہ حضرت علی سرکار کی طرف تو ایسی باتیں منسوب کی گئیں جن کا حضرت علی کے ساتھ دور کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر جوان نہیں تھے، بلکہ بے شک وہ بہت بڑے بہادر اور جوان تھے، لیکن ان سے پہلے بھی بہادر اور جوان ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ ذوالفقار تلوار اچھی تلوار نہیں تھی، بہت اچھی تلوار تھی، لیکن اس سے پہلے بھی تلواریں ہیں۔ لہٰذا استثناء کر کے صرف اس جملے کو خاص کر دینا اور اس کے پڑھنے میں غلو کرنا جس طرح کہ اس بندے نے کیا ہے بالکل ناجائز ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نے یہ کہا ہے کہ خیر عمل سنو، ذوالفقار کا خیر عمل سنو۔ آئندہ نشست کے اندر ہم اس کا خیر عمل جو یہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک اجازت، جزاکم اللہ خیرہ۔ لہٰذا ایسے جملے پڑھنے سے اور بولنے سے بچیں جو روافض نے اپنی طرف سے بنائے اور مسلمانوں کے اندر کھلبی مچا دی، تاکہ مسلمان افتراق انتشار کا جو ہے افتراق اور انتشار کے راستے میں پڑ جائیں اور اتفاق سے ہٹ جائیں۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔